تہران کی فضا سگوار، ہر آنکھ اشکبار، رفت امیز مناظر، رہبر اعلیٰ شہید آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ ادا۔ آیت اللہ جعفر سبحانی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سمیت اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت، ایرانی عوام اور دیگر ممالک سے لاکھوں چاہنے والوں کی شرکت۔ کل شہید سپریم لیڈر کی جنازے کے جلوس کا آغاز ہوگا۔ میت 7 جولائی کی شام نجف پہنچے گی۔ 8 جولائی کو نجف اور کربلا میں جنازے کے جلوس نکالے جائیں گے۔ 9 جولائی کو شہید علی خامنائی کی تدفین مشہد میں کی جائے گی۔ شہید آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ میں تقریباً 1 کروڑ افراد کی شرکت کا دعویٰ۔ تہران میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات۔ کل تہران میں جنازے کے جلوس کا آغاز ہوگا۔ 7 جولائی کی شام میت نجف منتقل کی جائے گی۔ 8 جولائی کو نجف اور کربلا میں بھی جلوس نکالے جائیں گے۔ عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کی والدہ کی نماز جنازہ بھی شریک نہیں ہوئے۔ تہران میں شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ میں ان کے 3 بیٹوں مصطفیٰ خامنائی، میثم خامنائی اور مسعود خامنائی شریک ہوئے۔ مجتبیٰ خامنائی سیکیورٹی وجوہات کے باعث منظر عام پر نہیں آئے۔ شہید سپریم لیڈر کا راستہ اختیار کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو۔ اس سے قبل مسعود پزشکیان سے کہا گیا کہ عالمی برادری اسرائیل کو خطے کے متعدد ممالک پر حملوں اور مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام پیدا کرنے سے روکنے میں ناکام رہی ہے۔ ایران کی نئی قیادت کو اسلامی دنیا کے اتحاد کو مضبوط بنانے اور مسلم ممالک کے درمیان یکجہتی کو فروغ دینے کو بھی بھاری ذمہ داری ہے۔ امریکی صدر کا ایران کے لیے پھر دھمکی آمیز رویہ۔ ایرانی قوم کے لیے سپریم لیڈر کے لیے آنسو دیکھ کر پریشان ہے۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایرانیوں کو آیت اللہ خامنائی کے لیے جذباتی اظہار دیکھ کر حیران ہوں۔ سمجھتا تھا کہ ایران ان سے نفرت کرتے ہیں۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ اگر چاہنے کو خامنائی کے جنازے میں موجود تمام افراد کو نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کروں گا کیونکہ اس صورت میں مذاکرات کے لیے کوئی فریق باقی نہیں رہے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم کو شدید سستی کا سامنا۔ انٹیلیجنس اداروں نے نیتن یاہو کے ایرانی جوہری پروگرام کے مکمل تباہی کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق وزیراعظم آفس نے موساد اور اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس سمیت متعلقہ اداروں پر دباؤ ڈالا کہ وہ ایرانی جوہری پروگرام کی مکمل تباہی سے متعلق سرکاری موقف کی حمایت کریں۔ تاہم انٹیلیجنس حکام نے پیشہ ورانہ اصولوں کا حوالہ دیتے ہوئے ایسی کسی غیر مصدقہ رپورٹ کی توثیق سے انکار کر دیا۔ آزاد جموں کشمیر کے شہریوں کا اٹل فیصلہ۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی آج ہڑتال کی قول مسترد۔ کشمیر بھر میں روزمرہ معمولات زندگی بحال۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کال کالعدم ایکشن کمیٹی کی پرتشدد کارروائیوں اور انتشار پھیلانے کی ایک اور مضمون کوشش ہے۔ شرپسند سرگرمیوں سے ریاست کو پہلے ہی کافی معاشی اور سماجی نقصان پہنچ چکا ہے۔ عوام اب مزید کسی انتشار یا بدامنی کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے شہری کا ممبر کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی اپیل پر قرارہ جواب۔ شرپسند تنظیم کے رہنما سردار امان کو کھری کھری سنا دیں۔ ویڈیو پیغام میں کہا کہ تم یہاں سے ہجرت کر کے جانے والے لوگوں کی سیٹیں ختم کروا کے ہم سے ہی مدد مانگ رہے ہو۔ سری نگر کا ایک کنتا بھی تمہاری ساتھ نہیں دے گا کیونکہ تم مودی اور اجیت ڈوگل کے پالتو ہو۔ اس پیغام کے ذریعے میں کشمیر ویلی کے عوام سے مخاطب ہوں، بالخصوص سری نگر کے عوام سے۔ السلام علیکم پاکستانیوں۔ اس سردار امان کی کل ویڈیو دیکھی، یہ مقبوضہ کشمیر کے شہریوں سے کہہ رہا تھا کہ باہر نکلو اور ہمارا ساتھ دو۔ سردار امان سن لو، سری نگر کا یہ کتا بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا کیونکہ تم مودی اور اجیت ڈوگل کے ہو۔ اس تحریک آزادی کو جتنا نقصان تم نے پہنچایا ہے اتنا مودی نے بھی نہیں پہنچایا۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اسکردو پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر گورنر سید مہدی شاہ نے بلاول کا استقبال کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نومنتخب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین ایڈوکیٹ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کریں گے۔ حلف برداری کی تقریب 6 جولائی تاریخ ساز چنار باغ گلگت میں ہوگی۔ ضیاء امجد کے خلاف پیپلز پارٹی کا یوم سیاہ۔ لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی نے 5 جولائی کو یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ گڑھے خدا بخش بھٹو میں مزار کے اندر پارٹی رہنماؤں اور جیالوں کی کالی پٹیاں باندھ کر احتجاج۔ ریلی نکالی گئی۔ کہا کہ 1977 میں آج ہی کے دن عامر ضیاء الحق نے جمہوری حکومت پر وار کیا تھا۔ وطن کے رکھوالے قوم کی پہچان۔ کارگل جنگ کے ہیرو کی آج 27ویں برسی۔ سوابی میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے مزار پر پروقار تقریب۔ انسپکٹر جنرل فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ میجر جنرل راؤ عمران سرتاج کی مزار پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو کارگل میں دشمن کے دانت کھٹے کر کے تاریخی شکست دینے اور شہادت کا درجہ پانے پر اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید کی قوم کے لیے شہادت کو خراج عقیدت پیش۔ صدر کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ شہید کی لازوال قربانی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ پاکستان کے شہداء ہماری قومی سرمایہ ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی انتہائی ناموافق حالات میں غیر معمولی بہادری اور لازوال قربانی پاکستان کی عسکری تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ کارگل کے پہاڑ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی بہادری کے گواہ ہیں۔ دشمن کا بھرپور مقابلہ کرنے والا دلیر سپاہی آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف، ایئر چیف اور مسلح افواج کا کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کو 27ویں برسی پر خراج عقیدت پیش۔ ISPR کے مطابق شہید نے کارگل معرکے میں بے مثال جرأت، غیر متزلزل عزم اور مادر وطن کے دفاع میں عظیم قربانی کی لازوال مثال قائم کی۔ انہوں نے انتہائی نامساعد حالات کے باوجود غیر معمولی بہادری اور مضبوط قیادت کا مظاہرہ کیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے اگلی صفوں میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا اور پاک فوج کی اعلیٰ روایات کے مطابق جام شہادت نوش کیا۔ وزیر اعلیٰ کی عقائد پر مبنی گفتگو سے بلوچستان پر گمراہ کن بیانیہ زمین بوس ہو گیا۔ سب نیشنلسٹ کے احساس محرومی اور لاپتہ افراد کے گمراہ کن بیانی کو مؤثر انداز میں حقائق کے منافی ثابت کیا۔ شرکا کی جانب سے بھرپور پذیرائی۔ میر سرفراز بکری نے کہا کہ بلوچستان میں یوم انگیجمنٹ پلان کے تحت متعدد منصوبوں پر کام جاری ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے لاپتہ افراد اور عوامی حقوق کی آڑ میں عوام کو تشدد پر اکسانے کی مضمون کوشش کی۔ مسلح افواج کی موجودگی میں چند تشدد عناصر ریاست کو کمزور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ بی جے پی کی سرپرستی میں خفیہ بیرونی فنڈنگ، RSS سمیت تمام انتہا پسند تنظیمیں اور بھارتی معاشرہ لپیٹ میں آ گیا۔ مودی حکومت پر اثر انداز ہندوتوا تنظیم RSS کے ساتھ حکومتی حلقوں کی اہم شخصیات کی بھرپور وفاداری۔ امریکہ میں قائم انڈین ڈیولپمنٹ اینڈ ریلیف فنڈ نے 1995 سے 2002 تک RSS کو لاکھوں ڈالر منتقل کیے۔ گجرات میں عیسائیوں پر تشدد اور مسلمانوں کے قتل عام میں ہندوتوا تنظیموں کے ملوث ہونے کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ بھارتی سیاسی تجزیہ نگار راجو پارونکر کا کہنا تھا کہ امریکہ، برطانیہ، یورپ سمیت دنیا بھر میں دہشت گرد تنظیمیں خفیہ فنڈ رکھتی ہیں۔ افغان طالبان رجیم میں سابق سیکورٹی اہلکاروں کے لیے زمین تنگ، ریاستی سرپرستی میں ٹارگٹ کلنگ اور تشدد کی لہر میں ہولناک اضافہ ہوا۔ معروف افغان جریدہ دی افغان انٹرنیشنل کے مطابق بدخشاں میں سابق نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکورٹی کے ڈپٹی ہیڈ عبد الجمیل چوہا مسلح حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ بدھ کے روز پکتیکا کے ضلع جانی خیل میں سابق پولیس اہلکار محمد عمر قتل کر دیے گئے۔ گزشتہ ہفتے پروان میں بھی سابق افغان فوجی کمانڈر حشمت اللہ کو اغوا کے بعد بے دردی سے مار دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کے مطابق افغان طالبان رجیم میں
سابق حکومتی ملازمین اور سیکیورٹی اہلکاروں کے قتل، گرفتاریوں اور تشدد کے واقعات تاحال جاری ہیں۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں ریڈیو پاکستان کے قریب پولیس مقابلہ وائٹ کرولا گینگ نے موبائل پر فائرنگ کر دی۔ ایک اہلکار غلام عباس زخمی، پولیس کی جوابی کارروائی میں انتہائی مطلوب ڈاکو کیسر ہلاک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی اور اسلحہ چھوڑ کر فرار، زخمی اہلکار کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں ہائی وے ٹریفک بے قابو، ڈیفنس فیز 5 کے قریب تیز رفتار واٹر ٹینکر گھر کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق، 13 سالہ بچہ سمیت 2 افراد زخمی۔ حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ فوٹیج میں ننگانی میں گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی، میں گر گئی، 2 بچوں سمیت 4 افراد۔ لاہور سے کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس کو خانوال اسٹیشن کے قریب حادثہ پیش آیا، ایک بوگی پٹری سے اتر گئی۔ پنجاب کے چھوٹے شہروں اور فضیلت میں الیکٹرو بس سروس کی فراہمی، عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ خانوال، خوشاب، بھکر، اٹک، منڈی بہاؤدین اور حافظ آباد سمیت مختلف اضلاع میں مجموعی طور پر 13 روٹ پر جدید الیکٹرو بسیں چلائی جا رہی ہیں، جہاں شہریوں کو صاف، آرام دہ اور ماحول دوست سفری سہولیات میسر آ رہی ہیں۔ ملک بھر میں آٹے کی قیمتوں میں مزید اضافہ، 20 کلو آٹے کا تھیلا 2900 روپے تک پہنچا۔ کراچی میں آٹا سب سے مہنگا 2900 روپے میں فروخت، اسلام آباد، کوئٹہ اور خضدار میں قیمت 2008، پشاور میں 2750، راولپنڈی میں 2747 روپے تک پہنچ گیا۔ لاہور میں 2250 روپے، دیگر کئی شہروں میں قیمتیں 3328 روپے کے درمیان ہیں۔ ٹیکسٹائل ایشیا انٹرنیشنل نمائش کا لاہور ایکسپو سینٹر میں شاندار آغاز۔ نمائش میں 2000 عالمی برانڈز، 425 کمپنیاں شریک ہیں۔ چین، ترکی، جرمنی، اٹلی، جاپان، کوریا، ملائیشیا، روس کے وفود موجود۔ کانفرنس میں گرین مینوفیکچرنگ، قابل تجدید توانائی پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پاکستانی آم اور کھجور کی دنیا بھر میں پہچان، برآمدات میں اضافے کے لیے اقدام۔ ملتان زرعی یونیورسٹی میں 2 روزہ مینگو فیسٹیول کا آغاز، رنگا رنگ سٹالز پر آم اور کھجور کے مختلف اقسام شرکا کی توجہ کا مرکز۔ اسلام آباد میں ایئر فورس کے بہادر گروپ کیپٹن عاصم خاتون کو بچاتے ہوئے شہید، متاثرہ لڑکی موٹر سائیکل سوار ایک نوجوان سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گروپ کیپٹن عاصم نے روکا تو اس نے فائرنگ کر دی۔ گروپ کیپٹن عاصم کی قربانی کو ملک بھر میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ وینزویلا میں قیامت خیز زلزلے سے تباہی، ہلاکتوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ، 2900 سے زائد ہو گئی، 11000 سے زائد زخمی، 45,000 سے زائد افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ امدادی کاموں کا سلسلہ جاری۔ ریاست لاگویرا میں تقریباً تمام سرکاری اہلکار زلزلوں میں جان کی بازی ہار گئے۔ وینزویلا کی 189 عمارتیں مکمل طور پر تباہ۔ دورہ ویسٹ انڈیز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ بابر اعظم ٹیم کے کپتان، امام الحق، خرم شہزاد، محمد عباس، محمد علی اسکواڈ کا حصہ۔ محمد رضوان، محمد اویس ظفر، سلمان علی آغا، ساجد علی، عبید شاہ بھی شامل۔ شان مسعود، عبداللہ فضل، عامر جمال، علی عثمان، آذان اویس اور محمد غازی غوری ٹیم میں شامل ہیں۔ اور فیفا ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں۔ فرانس نے پیراگوئے جبکہ مراکش نے کینیڈا کو شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ فرانس اور مراکش کی ٹیمیں کوارٹر فائنل میں مد مقابل ہوں گی۔